السلام علیکم محترم ناظرین کرام، تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ عز و جل مجاہدین کی میدان جنگ میں غیب سے مدد فرماتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اب اللہ عز و جل نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو کیسے بھیجا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آگے تک بنے رہے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل وزڈم آف حافظ سعد کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے آنے والے دلچسپ واقعات بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بدر کا نام دیا گیا تھا۔ جنگ بدر کفار و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حالت میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصاف مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم النبوی کے زیر سایہ وار کے ایک عظیم لشکر کے نبردار آزما رہے تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زر ہے اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں کا دل بادل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 7 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا سے لو لگائے مصروف دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک روش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رخت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے یار غار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت ہی پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب کفار کی فوج شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ صبح حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرمائی۔ ایسا ولولہ انگیز عقد فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطر و قطر جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفان کی موجیں مارنے لگا، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ یہ خبر سن کر سارے مجاہدین اسلام کو ایک جذبہ میسر ہوا اور وہ صبر و شکر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم وزن میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علمبردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گرمی یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے
کے ساتھ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو جب اے محبوب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم لوگ صبر و تقویٰ کر اور کافر اسی دم تم پر آبزی تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیج دے گا، اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوشی کے لیے دی ہے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کی قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح اکثر کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرماتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے دل و بادل شکروں کو تمہیں نہیں دیکھ کر فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس لیے 2 شرطیں رکھی ہے، ایک صبر دوسرے تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اور محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومیں گے اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لے کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔